بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 25 مارچ 2023 3 رمضان المبارک 1444 ہجری بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر محکمہ جیل خانہ جات نے قیدیوں کی رہائی شروع کر دی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ہدایت جاری کی ہے کہ شاہی فرمان پر فوری عمل کیا جائے اور قیدیوں کی رہائی کی کارروائی تیزی سے انجام دی جائے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ سرکاری حق کے قیدیوں کی رہائی کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ رمضان کا مہینہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار سکیں گے اور عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے درمیان رہ کر منا سکیں گے۔ نیوم ایئر لائن کے CEO نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شہر نیوم کے لیے ایک ایئر لائن 2024 کے آخر تک شروع کی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق نیوم ایئر لائن کے CEO گورش کا کہنا ہے کہ مستقبل کے شہر نیوم کے نام سے قائم ایئر لائن ہر لحاظ سے منفرد ہوں گی۔ مسافروں کو مکمل طور پر مختلف سفر کا تجربہ ملے گا۔ نیوم کے CEO گورش نے اپنے بلاگ پوسٹ میں کہا کہ ذرا تصور کریں کہ آپ کے بیگ آپ کے گھر یا دفتر سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور جس ہوٹل یا رہائش پر آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بلاگ پوسٹ میں مزید کہا کہ تصور کریں کہ بائیو میٹرک اتنی ترقی یافتہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی عمارت میں جاتے ہیں چہرے کی شناخت کے ذریعے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ سیکیورٹی آپ کو بغیر کسی گیٹ سے گزرنے کے ضرورت کے سفر کے لیے کلیئر کر دیتی ہے۔ دیگر باتوں کو بھی بھول جائیں اور ذرا تصور کریں کہ آپ کی ملاقات کا وقت چند گھنٹوں کے لیے بدل گیا ہے اور آپ بغیر کسی پریشانی یا قیمت ادا کیے بغیر اپنی پرواز تبدیل کروا سکتے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرام میں زائر خواتین کی خدمت کے لیے بڑی تعداد میں اہلکار خواتین تعینات کی ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق انتظامیہ نے زائر خواتین کی سہولت کے لیے مسلح تیار کیے گئے ہیں اور آنے جانے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے راہداریاں بنائی ہیں۔ معاون سیکریٹری برائے زائر خواتین وضحیٰ بنت عبدالرحمن عسیری نے بتایا کہ زائر خواتین کے آنے جانے کے لیے 22 دروازے مختص کیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام کے اندر اور باہر 68 مسلح تیار کیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام کے اطراف زائر خواتین کے لیے 11 واش روم بنائے گئے ہیں اور 7 کمپلیکس مختص کیے گئے ہیں جن کی صفائی اور دھلائی دن میں 7 مرتبہ ہوتی ہے۔ مسجد الحرام آنے والی خواتین اپنے ہمراہ لانے والا سامان بھی چیک کراتی ہیں۔ وضحیٰ عسیری نے بتایا کہ زائر خواتین میں نابینا بھی شامل ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک کے اسپیشل نسخے رکھے گئے ہیں جو بریل سسٹم کے ہیں۔ وضحیٰ عسیری کا کہنا ہے کہ واش رومز کی جراثیم کش مادے سے صفائی کرائی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے مختص مصلوں کے قالین دن میں 4 مرتبہ معطر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی خواتین ہی تعینات ہیں۔ وضحیٰ عسیری نے بتایا کہ زائر خواتین میں عربوں کے علاوہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے اردو، انگریزی، ترکی، فارسی، فرانسیسی اور ازبک وغیرہ زبانوں میں گائیڈ خواتین تعینات کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران کسی شخص کو ایک سے زیادہ عمرے کرنے کی اجازت نہیں۔ تمام لوگ صرف ایک بار عمرہ کریں اور دوسروں کو بھی عمرہ کرنے کا موقع دیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ عمرے کرنے کی پابندی سے دوسروں کو اطمینان اور آسانی کے ساتھ عمرے کا موقع مل سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہوں وہ نسک ایپ کے ذریعے پرمٹ جاری کرائیں اور وقت کی پابندی کریں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرے کی مقررہ تاریخ اور وقت میں ترمیم کی گنجائش سسٹم میں موجود نہیں ہے۔ جو لوگ نسک ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ جاری کرائیں گے اگر وہ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہوں تو انہیں پرمٹ منسوخ کرنا ہوگا۔ منسوخی کی کارروائی پرمٹ کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی کرائی جا سکتی ہے۔ منسوخ کرنے کے بعد نیا پرمٹ جاری کرایا جائے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اگر عمرہ پرمٹ منسوخ کرانے کے بعد نئے پرمٹ کے اجراء کے لیے وقت نہ ملے تو اس سے دلبرداشتہ نہ ہوں بلکہ کوشش جاری رکھیں۔
سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے انتباہ پر محکمہ شہری دفاع نے بارش اور گرد و غبار کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار عقیل العقیل کا کہنا ہے کہ موسم بہار کے دوران بارش کا سلسلہ مارچ اور اپریل دونوں مہینوں میں جاری رہے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد بتا رہے ہیں کہ رمضان کے دوران مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش کا تناسب گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں جمعے کو گرد آلود تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ ابر آلود ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بارش اور گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ آئندہ پیر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں جدہ اور رابغ شہروں میں سنیچر سے اتوار تک بارش کا امکان۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔ محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط